اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال اللہ الحکیم فی الذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شاگرد قرآن کے عنوان سے ہماری چھٹی نشست کا آغاز۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ حمد کی پہلی اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کی، اور آج سورہ الحمد کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین پر گفتگو کا ارادہ ہے۔ دوسری آیت قرآن کی پروردگار کی حمد سے شروع ہو رہی ہے، اور اس آیت میں 4 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ خود حمد ہے، اور دوسرا اسم جلالہ، تیسرا لفظ خود رب ہے، اور چوتھا لفظ العالمین۔ آپ کی خدمت میں نے آج کے اس مباحثے کے 5 نکات بھیجے ہیں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صرف سورہ الحمد کا آغاز الحمدو سے نہیں ہوا۔ دوسرا نقطہ خود جو لفظ حمد پر الف لام موجود ہے اس کے بارے میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی خود مدح اور حمد کا فرق۔ اور تیسری بات اس میں خود مدح کی انتہا اور حمد کی ابتدا۔ یہ 3 نقطے خود دوسرے نقطے میں موجود ہیں۔ تیسرا نقطہ خود حمد کا معنی اور حمد کا مفہوم، اور چوتھا نقطہ خود رب کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں ہے، اور اسی طریقے سے عالمی کے معنی اور مفہوم کے سلسلے میں ہے۔ اور 5واں نقطہ وہ سوال جو آج کے اس مباحثے میں پیش کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم خدا کی حمد کیوں کریں۔ اور اس کے بعد آخر میں جناب محسن قرآتی کے 9 پیام جو اس آیت کے سلسلے میں ہے۔ پہلی بات کہ سورہ حمد کی یہ دوسری آیت ہے، اور اس کا آغاز لفظ الحمد سے ہو رہا ہے، اور قرآن میں فقط سورہ حمد ہی نہیں بلکہ 4 اور سورے ایسے ہیں کہ جن کا آغاز لفظ الحمد سے ہے۔ یعنی پورے قرآن میں کل 5 ایسے سورے ہیں کہ جن کا آغاز لفظ سے الحمد سے ہے۔ سورہ حمد جو قرآن کا پہلا سورہ ہے، سورہ انعام جو قرآن کا 6واں سورہ ہے، سورہ کہف جو قرآن کا 18واں سورہ ہے، سورہ سبا جو قرآن کا 34واں سورہ ہے، اور اسی طریقے سے سورہ فاطر جو قرآن کا 35واں سورہ ہے۔ اور یہ قرآن کے 5 سورے لفظ الحمد سے شروع ہو رہے ہیں۔ پہلی جو سورت ہے سورہ حمد، اس میں الحمد کے بعد ربوبیت کا تذکرہ ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ سورہ انعام میں اس طریقے سے بیان ہوا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہ آیت جاری ہے۔
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ سورہ کہف میں پروردگار کا ارشاد ہوا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض والحمد فی الآخرہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ تمام آسمان اور زمین اس ہی کی ملکیت ہیں، اور آخرت میں بھی حمد اس کے لیے ہے۔ پانچواں سورہ، سورہ فاطر، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو زمینوں آسمانوں کا بنانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے 5 سورہ ہیں یہ، سورہ حمد، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر۔ یہ 5 سورہ ہیں جس میں پروردگار کی تعریف سے اور اس کی حمد سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔ پہلی آیت میں سورہ حمد میں ربوبیت کا تذکرہ ہے، سورہ انعام میں پروردگار کی معرفت کے سلسلے میں خلاقیت کا اور اس کے خالق ہونے کا تذکرہ ہے۔ تیسری آیت جو سورہ کہف کی پہلی آیت ہے اس میں قرآن کے نزول کا تذکرہ ہے، اور چوتھی سورہ، سورہ سبا، وہاں پروردگار کی مالکیت کا تذکرہ ہے، اور مالکیت کے ساتھ ساتھ تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ زمین اور تمام آسمان اس کی ملکیت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آخرت میں بھی حمد پروردگار کے لیے ہے۔ سورہ سبا میں پروردگار کی مالکیت کا بھی تذکرہ ہے، اور خود 2 مرتبہ حمد کا تذکرہ ہے۔ ایک دفعہ ابتدا میں الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ سب کا سب پروردگار کا ہے، اور والحمد فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمام تعریفیں پروردگار کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے خلقت کا تذکرہ سورہ فاطر میں کہ حمد ہے اس کی کہ جس نے زمینوں اور آسمان کو خلق کیا۔ حمد کا یعنی ایک ربوبیت سے تعلق، ایک خالقیت سے تعلق، ایک مالکیت سے تعلق، ایک قرآن کے نزول سے تعلق، اور اسی طریقے سے ایک اس کے فاطر ہونے سے تعلق۔ یہ 5 سورے ہیں کہ جس میں پروردگار کی تمام تعریف کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ 5 سورے ہیں جو الحمدو سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بحث کریں کہ تمام تعریف سے کیا مراد ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خود لفظ حمد کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے۔ لفظ حمد کا معنی جو جناب ذیشان درجوادی اعلی اللہ مقامہ نے بیان کیا ہے، اس میں جا کے اگر ہم دیکھیں تو جناب ذیشان درجوادی نے لفظ حمد کا معنی کیا ہے کہ خود اسی کے اندر حمد اور مدح میں دونوں لفظ اردو میں تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لفظ مدح جس سے مدحت ہے اور خود حمد، ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ عام طور پر جو لفظ حمد کا جو لغوی معنی ہے وہ خود تعریف ہے، لیکن تعریف جب انسان کرتا ہے تو یا ان چیزوں پر تعریف کرتا ہے کہ جو اختیاری طور پر سامنے آتی ہیں، اور تعریف بعض مقامات پر بے اختیار چیزوں پہ بھی کی جاتی ہے کہ جس میں اختیار نہ ہو، وہ افعال، وہ کام، وہ چیزیں جو بے اختیار ہوتی ہیں لیکن اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ خود تصویر کا جو حسن و جمال ہے، اس تصویر کی نسبت خود بے اختیاری ہے۔ یہ تصویر نہ اپنے آپ کو خوبصورت کر سکتی ہے نہ بدصورت کر سکتی ہے، لیکن جب ہم تصویر کو دیکھتے ہیں تو تصویر کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ جو بے اختیار چیز ہے اس پر بھی جو تعریف ہو رہی ہے یہ مدحت یا مدح کہلاتی ہے لغوی اعتبار سے۔
لیکن وہ چیزیں جو اختیار کے ساتھ سامنے آتی ہیں، جیسے یہی تصویر اگر آپ اس کو مصور کی جانب سے دیکھیں تو یہ مصور کا بیر اختیاری ہے کہ جس کے جواب میں یا جس کے ذریعے سے یہ تصویر سامنے آئی ہے اور یہ تصویر کا حسن و جمال سامنے آیا ہے۔ اور یہاں وہ بات بھی کہتے چلیں کہ عام مصور میں، چاہے وہ دنیا کا سب سے نامور مصور ہو، اس میں اور جو مصور حقیقی ہے پروردگار، اس میں بہت فرق ہے۔ زیادہ تفصیل اور زیادہ تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک عام سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک عام دنیا کا نامور مصور اپنی تصویر کو بچاتا ہے ہوا سے، ہوا اس کی تصویر کو، اس کے اس فن کو ضائع کر سکتی ہے۔ وہ بچاتا ہے اپنی تصویر کو آگ سے، یہ آگ اس کے فن کو ضائع کر سکتی ہے، اس تصویر کے حسن کو ضائع کر سکتی ہے، اس تصویر کے وجود کو ضائع کر سکتی ہے۔ وہ مصور اپنے اس شاہکار کو بچاتا ہے مٹی سے، پانی سے، یعنی ہوا سے، آگ سے، مٹی سے، پانی سے عام مصور اپنی تصویر کو بچاتا ہے کہ یہ چار عناصر، مٹی، ہوا، آگ، پانی، تصویر کو ضائع کر دیتی ہے۔ لیکن وہ مصور حقیقی ایسا ہے کہ کائنات کی اس نے سب سے خوبصورت تصویر انہی چار عناصر سے بنائی ہے۔ تو یہ جو مصور کی تصویر بنانا ہے یہ ایک اختیاری فعل ہے، اور خود تصویر کا جو حسن ہے یہ غیر اختیاری فعل ہے۔ تو لغوی اعتبار سے جہاں تعریف کی جاتی ہے فعل غیر اختیاری پر، وہاں لفظ مدح کا استعمال ہوتا ہے، اور جب فعل اختیاری پر تعریف کی جائے تو وہاں لفظ مدح نہیں بلکہ لفظ حمد کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لفظ ہو سکتا ہے اس لیے کہا ہے کہ اب حمد کا لفظ صرف اور صرف پروردگار سے متعلق ہے، اور صرف پروردگار کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور جانا چاہیے۔ جناب ذیشان درجوادی نے انہی باتوں کو بیان کیا ہے، میں ان کی ہی عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب ذیشان درجوادی فرماتے ہیں کہ حمد مدح سے مختلف چیز ہے، کہ حمد کے لیے عمل کا اختیاری ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا نتیجہ جناب ذیشان درجوادی نے جو دیا، اور چونکہ اختیار کل رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، لہذا واقعی حمد کا مستحق بھی پروردگار ہے۔ یہ جملہ الحمدللہ گرچہ کلام خالق ہے، لیکن در حقیقت کے بندوں کی تربیت کے لیے ہے کہ اگر ہم تعریف کا سلیقہ نہ سکھائیں تو انسان ذاتی طور پر تعریف کرنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ ذیشان درجوادی علی اللہ مقامہ نے خود تعریف کے 4 اسباب بیان کیے ہیں، اور ان چاروں اسباب کو جناب باری تعالیٰ پروردگار کے لیے ثابت کیا ہے۔ واضح رہے، فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ دنیا میں عام طور سے تعریف کے 4 اسباب ہوتے ہیں: ذاتی کمال، حاصل ہونے والا فائدہ، فائدے کی توقع اور خوف۔ کسی شے میں اگر کمال ذاتی ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی کوئی چیز ذاتی طور پر اگر کوئی کمال رکھتی ہے، جیسے چینی کی مٹھاس، جیسے نمک کی نمکینی، جیسے پتھر کی سختی، جیسے جواہرات کی چمک، یہ ان کی ذاتی کمالات میں سے ہیں، اور ہر چیز ذاتی کمال کے اعتبار سے کیا قابل تعریف ہے۔ تو وہ چیزیں جو ذاتی کمال رکھتی ہیں وہ قابل تعریف ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کسی چیز سے اگر فائدہ حاصل ہونے والا ہے یا کوئی چیز مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، تو وہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ یا وہ چیز کے جس کے فائدے کی توقع ہو، ابھی فائدے تک نہیں پہنچی ہے، وہ فصل جو ابھی پکی نہیں ہے،
ابھی تیار نہیں ہوئی ہے، لیکن اس فصل سے ابھی فائدے کی توقع ہے، تو اس فصل کی جو ابھی فائدہ کی توقع جس میں ہے، اس کو اس سے فائدے کی توقع کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے خوف کا مرحلہ، کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو خوف زدہ کرتی ہیں لیکن قابل تعریف ہوتی ہیں۔ اب ان چار چیزوں کو اگر آپ نوٹ کریں، ان چار چیزوں کو آپ اور ہم دیکھیں کہ ذاتی کمال قابل تعریف ہوتا ہے، اسی طریقے سے حاصل ہونے والا فائدہ تعریف کے قابل ہوتا ہے، اسی طریقے سے فائدے کی توقع ہو تو قابل تعریف ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اگر خوف کا سلسلہ ہو۔ جناب بات ان چاروں ہی جہاد کا حامل ہے۔ یہ چاروں چیزیں باری تعالیٰ کے ہاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ بھی ہے، وہ رب العالمین بھی ہے، وہ رحمان الرحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اللہ بھی ہے، یعنی اس کی ذات کا کمال ذاتی ہے، بلکہ جس کے پاس بھی جہاں بھی جو کمال ہے سب پروردگار کا دیا ہوا ہے، اور پروردگار کا جو کمال ہے اس کا ذاتی کمال ہے، کسی سے لیا ہوا نہیں۔ تو بس پروردگار کی ذات سب سے زیادہ تعریف کی مستحق ہے، کیونکہ اس کا تمام کمال ذاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسرا سبب تھا کہ حاصل ہونے والا فائدہ، تو وہ رب العالمین ہے، وہ تربیت کرنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جو فائدے کی توقع کا سلسلہ ہے، چونکہ وہ رحمان ہے تو اس سے فائدے کی توقع سب سے زیادہ ہے، وہ رحیم ہے اس لیے اس سے توقع فائدے کی سب سے زیادہ ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کا روز جزا کا مالک ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ حقدار بھی ہے کہ اس سے خوف رکھا جائے اور اس کی خشیت رکھی جائے۔ علامہ اسی کو نتیجے میں کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ لہذا وہ ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایسی تعریف کا یعنی حمد کا حقدار نہیں ہے۔ اور ایک اس میں فضائل کا نقطہ جو علامہ نے فرمایا کہ وہ در حقیقت ذاتی طور پر تعریف کے قابل ہے، اور جتنا تعریف کے وہ قابل ہے کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، وہ خود ہی کسی کو محمد بنا دے تو اور بات ہے۔ یہاں محمود اور محمد کا فرق بھی واضح ہے کہ محمود جو پروردگار کی صفت ہے کہ جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے، معاف کیجئے گا، محمود وہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یعنی لفظ محمود جو پروردگار کے لیے ہے، اور اس میں مبارک ختمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا لغوی معنی کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ محمود اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، اور محمد وہ کہ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ تو یہاں مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کرے تو حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر خدا کسی کی حمد کرے تو وہ محمد ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مد اور حمد کا فرق بھی بیان ہوا کہ فعل اختیاری اور غیر اختیاری پر تعریف ہو تو دونوں میں اگر تعریف ہو تو وہ مد کہلاتی ہے، اور اگر فقط فعل اختیاری پر تعریف ہو تو حمد کہلاتی ہے، اور جس کا سزاوار خود پروردگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مرحلہ ہے الف لام کا، الحمد، صرف تعریف نہیں ہے بلکہ تمام تعریف ہے، اور یہ الف لام استغراق جو سب کو شامل کرتا ہے، جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں، وہ اسی الف اور لام کی وجہ سے ہے جو حمد پر داخل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں۔ تو یہ لفظ الف لام ہے، یہ تمام تعریفوں کو لے کر آتا ہے۔ تمام تعریفوں سے کیا مراد ہے؟ بظاہر ہم کسی شے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ہم پروردگار کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، فقط انسان اگر توجہ کرے تو اسے یہ بات خوب معلوم ہو جاتی ہے۔
جیسے میں نے ابھی مثال دی، آپ جب کسی خوبصورت تصویر کو دیکھتے ہیں تو ظاہر میں آپ اس تصویر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا تصویر ہے، لیکن در حقیقت آپ تصویر کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ مصور کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا بہترین مصور ہے جس نے اس تصویر کو نقش کیا ہے، کتنا بہترین مصور ہے جس نے اس تصویر کو بنایا ہے۔ عام طور پر ہماری صرف توجہ نہیں ہوتی، ورنہ ہر تعریف کے ضمن میں اور اس کے باطن میں پروردگار کی تعریف پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تعریفیں پروردگار کے لیے ہیں، حقدار بھی صحیح تعریف کا پروردگار ہے، اور جہاں دنیا میں جو تعریف ہوتی ہے در حقیقت وہ پروردگار کی تعریف ہوتی ہے، چاہے انسان اس کی طرف متوجہ ہو یا نہ ہو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات توجہ کرنے کی بات ہے کہ تمام کائنات پر غور کریں تو یا پروردگار ہے یا اس کی مخلوقات ہیں۔ مخلوقات کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس میں لفظ مدحت استعمال ہوتا ہے، لفظ مدح استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ تعریف بھی خدا کی تعریف ہوتی ہے، لیکن جب خود خدا کی تعریف کی جاتی ہے تو وہاں لفظ حمد استعمال کیا جاتا ہے جو خود خدا نے کیا ہے۔ یعنی اگر آپ دو لفظوں کو دیکھیں، دونوں میں جو مشترک ہے وہ حروف کے اعتبار سے دونوں میں میم دال اور ہے ہے۔ حمد میں بھی میم دال ہے اور مدح میں بھی میم دال ہے، لیکن مدح مخصوص ہے غیر خدا کی تعریف سے اور مخلوقات کی تعریف سے، جبکہ حمد مختص ہے پروردگار کی تعریف سے۔ یعنی اگر اس کو اس طرح سے کیا جائے، صرف ایک تفنن ہے فقط، لفظ مدح کی جو انتہا ہے اور آخر ہے لفظ مدح کی وہ ہے، اور لفظ حمد کی جو ابتدا ہے وہ ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ جہاں تمام مخلوقات کی مدحت اور مدح کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے حمد باری تعالیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب کون تعریف کر سکتا ہے پروردگار کی؟ جس طریقے سے اس نے اگر ہمیں سلیقہ نہ سکھایا ہوتا، ہماری تربیت نہ کی ہوتی، تو ہم اس کی تعریف کرنے کے بھی قابل نہیں تھے، ہمیں اتنا تک معلوم نہ ہوتا کہ اس کی تعریف کیسے کریں۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ، یہ کتب آسمانی کا سلسلہ، یہ عقل سلیم قلب سلیم کا سلسلہ صرف اسی لیے ہے کہ انسان اپنے مالک کی، اپنے خالق کی صحیح تعریف کر سکے۔ لغت میں جائیے، دیکھیے مفسرین کو دیکھیے، اور مفسرین سے آپ رجوع کیجئے تو بتاتے ہیں، تمام ترجمہ کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ لفظ الحمد کا آج تک صحیح معنی میں کوئی ترجمہ نہیں کر سکا۔ جتنے مفسرین ہیں آپ دیکھیے، جو مترجم ہیں، جتنے ترجمے کرنے والے ہیں، سب اپنے آپ کو آگے اتار کے یہ کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں لفظ حمد کا صحیح ترجمہ کرنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی لفظ الحمد کا ثانی نہیں ہے، تعریف کے باب میں اس سے بہترین لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تعریف کے باب میں اس سے بہترین کوئی لفظ ہوتا تو خدا اس کا انتخاب کرتا۔ تو یہاں سے ایک بات اور ملتی ہے کہ پروردگار کی یہ سنت ہے کہ سب سے بہترین کا انتخاب کرتا ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ پروردگار سب سے بہترین کا انتخاب کرے، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین کو سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ تو جب دنیا قرآن کے پہلے لفظ کا الحمد کا بدل نہیں لا سکتی، تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کا بدل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ لفظ الحمد کا انتخاب کرنا مالک کا اور سارے لوگوں کا عاجز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حق پروردگار کا ہے کہ وہ قرآن صامت کے الفاظ کو بھی انتخاب کرے اور قرآن ناطق کے تمام افراد کو انتخاب کرے۔ یہ لفظ الحمد کے اندر اور الف لام الحمد کے اندر یہ بات ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا وقت تمام ہو گیا، انشاءاللہ نکات جو رہ گئے ہیں اس کو انشاءاللہ توفیق الہی سے تائید حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے کل اس کو آگے لے کے چلیں گے بشرط حیات۔
اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو